الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا سورہ نساء آیت نمبر 43۔ اے ایمان والو، نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ اس آیت پر 2 ہفتے سے بیان چل رہا ہے کہ اسلام میں احکام تدریجاً نازل ہوئے ہیں، آہستہ آہستہ۔ اس آیت سے فقہاء کرام نے کچھ مسائل بھی نکالے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا۔ اب اگر کوئی نشے کی حالت میں نماز پڑھے تو گناہگار ہوگا، یہی مطلب ہو نا آیت کا۔ نشے کی حالت میں کوئی شخص نماز پڑھے، اسے لوگ روکیں اور نماز پڑھنے کے بعد وہ کہے کہ میں تو نشے میں تھا، مجھے کیا پتا کہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، تو اس کا یہ دعویٰ معتبر نہیں ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نشے کی حالت میں بھی شریعت کے خطابات اور احکامات انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، نشے کی حالت میں بھی۔ اسی سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے استدلال کیا ہے کہ نشے کی حالت میں طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے۔ یہ اس لیے کہ آج کل لوگ نشہ کر کے طلاق دیتے ہیں اور پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو نشے میں تھے، اور پھر ایسے مفتی بھی مل جاتے ہیں ان کو جو یہ کہتے ہیں کہ طلاق واقع نہیں ہوئی، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، کہ غلام کو آزاد کرنا اور طلاق دینا اغلاق کی حالت میں نہیں ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں اغلاق کی تفسیر یہ ہے کہ جب انسان پر رائے اور فکر کے دروازے بند ہو جائیں تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی، چونکہ نشے میں انسان پر رائے اور فکر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لہذا اس صورت میں طلاق واقع اس حدیث کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں، مگر یہ دلیل درست نہیں ہے، اس لیے کہ عربی زبان میں جو اغلاق کا معنی ہے غلق سے نکلا ہے۔ غلق عربی میں تالے کو کہتے ہیں، اغلاق کا معنی بند کر دینا۔ کتنے بڑی مغلق عبارت لائے ہیں آپ، مغلق باتیں کر رہے ہیں، یعنی جو ایسی باتیں جس کو سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو انسان میں۔ تو اغلاق کا معنی ہے رائے اور فکر کے دروازے بالکل بند ہو جائیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب انسان نشے میں ہوتا ہے تو رائے اور فکر کے دروازے بالکل بند نہیں ہوتے، اگر ہوتے تو اللہ کا یہ حکم کہ نماز اس صورت میں نہ پڑھو، یہ حکم اللہ کا اس کی طرف متوجہ نہ ہوتا، کیونکہ شریعت کے خطابات پاگلوں توجہ نہیں تھے، دیوانوں اور پاگلوں کے لیے شریعت کے احکامات نہیں ہیں، سوتے ہوئے آدمی کے لیے شریعت کے احکامات نہیں ہیں۔ ایک آدمی سو رہا ہے، حی علی الصلاۃ مؤذن کی ندا اس کی طرف گئی، اس کا تو دماغ سو رہا ہے، اسے نہیں پتا، وہ اگر نہیں اٹھتا، اس کی آنکھ نہیں کھلتی اور وہ سوتے سوتے وقت گزر جاتا ہے تو کیا اسے گناہ ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کو گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، آپ کی بھی نیند کی حالت میں فجر کی نماز قضا ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، اور بہت سارے صحابہ کرام۔ لیلۃ تعریس جسے کہا جاتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، پڑاؤ ڈالا، حضرت بلال سے فرمایا کہ فجر کی اذان دے دینا، ہم سب کو جگا دینا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں سواری سے ٹیک لگا کے لیٹ گیا، تو جب سورج کی کرنیں میرے چہرے پہ پڑی ہیں تو میری آنکھ کھلی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے اٹھے، سب صحابہ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کو اٹھایا، سب کی نماز قضا ہو گئی، کسی کی بھی آنکھ نہیں کھلی۔ تو ظاہر ہے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ گناہگار ہوئے، اس لیے کہ نیند میں کیا پتہ چلتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وقت گزرنے کے بعد کہ سورج جب سوا نیزے بلند ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتیں بھی پڑھی اور فجر کی نماز قضا پڑھی جماعت کے ساتھ۔
نیند کی حالت میں اگر کوئی بیوی کو طلاق دے دے وہ واقع نہیں ہوتی، اس لیے کہ نیند کی حالت میں شریعت کے خطابات انسان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. غلام کو آزاد کر دے گا تو غلام آزاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ نیند کی حالت میں انسان کسی بھی چیز کا مکلف نہیں ہوتا، نشے کی حالت میں مکلف ہوتا ہے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ طلاقوں کا رجحان بڑھ رہا ہے، فوراً کسی سے فتویٰ لے آتے ہیں اور وہ یہ حدیث لکھ کے دے دیتا ہے کہ بھئی قرآن حدیث کی روشنی میں طلاق نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، اور کہتے دیکھو ہم تو حدیث سے کہہ رہے ہیں اور یہ آپ جو مدرسے سے فتویٰ لے کے آئیں گے تو حدیث کے خلاف ہے. تو بھائی حدیث میں یہ کہاں لکھا ہے کہ نشے میں طلاق نہیں ہوتی؟ حدیث میں تو آتا ہے رائے اور فکر کے دروازے مکمل بند ہو جائیں، یہ لکھا ہے. تو بند جب ہی ہوتے ہیں جب آپ سو رہے ہوں یا آپ مجنون اور پاگل ہو گئے ہوں. پاگل کی طلاق واقع نہیں ہوتی، مجنون کی طلاق واقع نہیں ہوتی. تو دروازے بند نہیں ہوتے انسان پر. اگر بند ہوتے تو شریعت نشے کی حالت میں نماز سے آپ کو نہ روکتی، یعنی نشے کی حالت میں شریعت کا حکم آپ کی طرف متوجہ نہ ہوتا. یہی وجہ ہے کہ نشے کی حالت میں اگر آپ نے قتل کر دیا تو شریعت آپ کے قتل کا حکم دیتی ہے قصاصاً. حالانکہ قصاص وہ چیز ہے جو معمولی سے شبہے سے بھی ساقط ہو جاتی ہے. اگر آپ غلطی سے کسی کو قتل کر دیں تو اس کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ سے قصاص لے. قصاص کا مطلب آپ کو قتل کرے، بلکہ اس میں دیت ہے. لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ نے شراب پی کے نشہ کیا اور پھر کسی کے چاقو مار دیا اور ہلاک کر دیا تو آپ کو بھی قتل کیا جائے گا. حالانکہ قصاص ایک ایسی چیز ہے کہ اگر قتل کرنے والے سے معمولی سی غلطی ہوئی ہے، مار کسی اور کو رہا تھا لگ اس کو گیا، یا وہ ایک اور دعویٰ کر کے شبہ پیدا کر دیتا ہے تو قصاص ذرا سے شبہ سے بھی ساقط ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی نے پتھر مارا کسی کو، لگا اور وہ مر گیا. یہ دعویٰ کر رہا ہے میں نے پتھر اس کو قتل کرنے کے لیے نہیں مارا تھا، میں نے تو پتھر اس لیے مارا تھا کہ اس کا سر پھٹ گیا یا یہ کہ غصے میں، تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، دیت تو لی جائے گی. اس لیے کہ یہ پتھر مارنا اس کی علامت ہے کہ اس کی نیت قتل کرنے کی نہیں تھی. ہاں اگر یہ اقرار کرتا ہے کہ میں نے قتل کرنے کی باقاعدہ نیت سے مارا ہے اس کو، پھر الگ بات ہے. تو ذرا سے شبہ سے بھی قصاص ساقط ہو جاتا ہے. تو نشے کی حالت میں اگر آپ کسی کو قتل کر دیں تو اسلام میں اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. نشے کی حالت میں کسی کی آنکھ پھوڑ دیں، اسلام یہ کہتا ہے اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی جس نے آنکھ پھوڑی ہے. قرآن مجید میں جو آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا اور ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ جان کے بدلے جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ. آپ نے کسی کی آنکھ پھوڑی تو اسلام کیا کہتا ہے؟ حکومت پر لازم ہے کہ قصاص لے اور آپ کی بھی آنکھ پھوڑی جائے گی. یہ اسلام کا حکم ہے، بدلہ بالکل برابر سرابر. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا ان النفس بالنفس. آپ نے کسی کو قتل کیا آپ کو بھی قتل کیا جائے گا. آپ نے کسی کی آنکھ پھوڑی آپ کی بھی آنکھ پھوڑی جائے گی. ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف. کسی کی ناک کاٹ دی آپ کی بھی ناک باقاعدہ کاٹی جائے گی. والانف بالانف والسن بالسن. دانت توڑ دیا آپ نے کسی کا پتھر مار کے یا مکہ مار کے، جو دانت توڑا ہے وہی توڑا جائے گا. توڑا البتہ ڈاکٹر کے ذریعے جائے گا. اسلام میں کیا کہ حکومت کرے گی نا، قصاص لے گی. اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ پتھر مار رہے ہیں اس کے وہ نشانہ غلط ہوا اور ساری بتی سی بیچارے کی باہر آ گئی. ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں ہو کہ آپ خود نہ دانت توڑنا شروع کر دیں. اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ قصاص لے. والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن. کان کے بدلے کان، کسی نے کان کاٹ دیا، اسلام کا حکم ہے کہ آپ کو حوالے کیا جائے گا. جس کا کان آپ نے کاٹا ہے وہ آپ کا بھی کان کاٹ سکتا ہے حکومت کی کسٹڈی میں، حکومت کی نگرانی میں. قصاص لے گا آپ سے. والجروح قصاص. اسی طرح کسی نے آپ کو زخمی کیا، ایسا زخم ہے کہ بالکل آپ سے اس کا بدلہ لیا جانا ممکن ہے، تو آپ کو بھی اسی طرح سے زخم کیا جائے گا. تو اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ نے جب اس کی آنکھ پھوڑی تھی تو آپ چونکہ نشے میں تھے اس لیے آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ اس کی آنکھ ہے یا دانت ہے یا وہ آدمی ہے بھی یا نہیں ہے. آپ کہیں میں تو سمجھا تھا کہ بھئی یہ تو جو ہے کوئی جنگلی جانور آ رہا ہے، میں چونکہ پی کے نکلا تھا
میں سمجھا کہ یہ کوئی گدھا آ رہا ہے اور یا شیر آ رہا ہے جو مجھ پہ حملہ کر رہا ہے, اس لیے میں نے اس کی آنکھ پھوڑ دی, اور پی کے تو آدمی بہکتا ہی ہے. شاعر نے کہا ہے نا, نشہ شراب میں ہوتا تو ناچتی بوتل. ٹھیک ہے, یہ شاعر لوگ جو شراب پیتے ہیں نا, شراب کریں نا, نشہ اگر شراب میں ہوتا, یہ مرزا غالب کا شعر ہے, تو کون ناچتا؟ بوتل ناچتی. تو اب یہ کیا کہہ رہا ہے بھائی, یہ تو اس وقت تو شاعر کہتا ہے کہ نشہ شراب میں ہوتا نا تو مجھ میں نشہ نہیں ہے, لیکن جب کوئی اس سے نشے کی حالت میں غلطی ہو جاتی ہے تو پھر کیا کہتا ہے بھائی, مجھ میں نشہ تھا, مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا ہے. تو یہ ڈبل حساب سے چلتے ہیں شرابی لوگ. تو آپ نے جناب پی کے نکلے تھے, اس کی آنکھ پھوڑ دی, اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ستار بھائی ہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ غفار بھائی کی آنکھ پھوڑ دی, میں تو پی کے نکلا, اور پی کے تو ہر آدمی بہک جاتا ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بہکتا ہے, مگر کیا اتنا بہکتا ہے کہ اسے ستار بھائی اور گدھے میں فرق ہی پتہ نہیں چل رہا, اسے کلیم بھائی اور وسیم بھائی کا فرق ہی پتہ نہیں چل رہا. اس دعوے میں اس کی یہ بات سنی نہیں جائے گی. شریعت اس کی جرم کو, اس کی جنایت کو ہلکا نہیں کرے گی, بلکہ اس کے اس جرم کی پوری پوری سزا ملے گی. اور کہا جائے گا پی کیوں تھی تم نے اگر تم بہک گئے ہو. تو اسلام میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ نشے کی وجہ سے کسی کو معاف کر دیا جائے. اب سمجھیں اس بات کو. اسی طرح فقہا کہتے ہیں, ہمارے جو فقہاء حنفیہ کہتے ہیں, اور ان کا مذہب دلیل کے لحاظ سے بہت مضبوط ہے, کہ جب اس کو نماز سے روکا جا رہا ہے نشے کی حالت میں, اس کے پتہ چلتا ہے کہ شریعت کے احکام اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. اگر وہ نماز پڑھے گا تو گناہگار ہوگا, تو اس کا یہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہے کہ میں پی رہا تھا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے. ایسا پاگل نہیں ہو جاتا. اس لیے اس فقہا کہتے ہیں کہ اس کی طلاق بھی واقع ہو جائے گی, اور اس کی سب سے بڑی دلیل حدیث کے اندر موجود ہے, لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق. بعض لوگ یہ کہتے ہیں, علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے اس پہ پورا رسالہ لکھا ہے, اور وہ یہ دلیل دی ہے کہ دیکھو شریعت جو ہے نا میاں بیوی میں جوڑ پیدا کرنا چاہتی ہے. یہ بھی ایک بات سمجھیں, میاں بیوی میں شریعت جوڑ پیدا کرنا چاہتی ہے. تو نشے کی حالت میں اگر طلاق کو واقع کریں گے آپ, تو یہ شریعت کے مزاج کے خلاف جاتی ہے. یہ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لہذا ہم وہ کریں گے جو شریعت جس کو پسند کرتی ہے. شریعت جوڑ چاہتی ہے, لہذا ہم کہیں گے طلاق نہیں ہوئی. لیکن یاد رکھو, علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ دلیل بھی انتہائی کمزور ہے. خود حدیث میں اس کی نفی ہو رہی ہے. اس لیے نفی ہو رہی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ طلاق بھی اغلاق کی حالت میں نہیں ہوتی, اور عتاق یعنی غلام کو آزاد کرنا بھی اغلاق کی حالت میں نہیں ہوتا. حالانکہ غلام کو آزاد کرنے پر تو شریعت بہت حریص ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. غلام کو آزاد کرنے پر تو شریعت وہ تو چاہتی ہے کہ ہو, پھر بھی جو ہے نا, تو اب آپ اس کا ایسا مطلب بیان کریں کہ طلاق کے معاملے میں اغلاق کا مطلب کچھ اور ہو اور عتاق کے معاملے میں مطلب کچھ اور, یہ پھر بات بیٹھتی نہیں. سمجھ رہے بات کو؟ البتہ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ حضرات فقہاء کرام نے اس کا بھی خیال کیا ہے کہ نشے کی حالت میں یہ تو درست ہے کہ یہ شریعت کے احکام اس کی طرف مکلف ہوتے, یعنی وہ شریعت کے احکام کا مکلف ہوتا ہے, لیکن اتنی بات بھی ہے کہ بالکل ایسا نہیں ہوتا جیسے نارمل کنڈیشن میں. تو بالکل دونوں جانبوں کی رعایت کی ہے تاکہ معتدل قول اس پہ کیا جا سکے کہ نشہ اگر خود کیا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی, اور اگر کسی نے انجیکشن لگا دیا اس کو بے ہوشی کا, یا زبردستی شراب پلا دی, یا یہ کہ اس نے کسی بیماری میں مجبوری یعنی گناہ نہیں کیا بلکہ اس نے کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی نشے کی چیز کھائی ہے, کوئی بیماری بعض دفعہ ایسی ہو جاتی ہے, تو چونکہ یہ نشہ کرنے میں یہ مجرم نہیں ہے, اس کو شریعت نے اجازت دی تھی, پھر اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے طلاق دی مجھے پتہ نہیں چلا, تو پھر اس کا یہ دعویٰ سنا جائے گا. تو نشے میں نہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بالکل انسان نارمل حالت میں ہوتا ہے, اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل انسان پاگل ہو جاتا ہے, تو بین بین معاملہ ہوتا ہے. تو اس لیے معتدل قول کیا فقہا نے کیا کہ بھائی اگر کسی نے نشہ کرا دیا پھر طلاق دی تو طلاق واقع نہیں ہوگی, اور اگر خود سے نشہ کیا ہے تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی. اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی نے نشہ کرا دیا ہو یا خود سے کیا ہو, دونوں صورتوں میں طلاق واقع نہیں ہوتی, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نشے کو بالکل نیند کی طرح سمجھ رہے ہو, حالانکہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. زمین آسمان کا فرق. نشے میں انسان ایسا پاگل نہیں ہوتا
یہ میں دلائل جو دے رہا ہوں نا، دلائل یہ لوگ اس لیے کہ ہمیں جو ہمارے فقہاء احناف ہے نا، ان کو لوگ سمجھتے ہیں بیوقوف تھے، امام ابو حنیفہ کو سمجھتے ہیں بیوقوف تھے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو کچھ. فوراً فتوے میں ایک حدیث لکھ کے دے دی جاتی ہے، لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، بس ایک اغلاق لکھ دیا، اور اس کا ترجمہ بھی اپنی طرف سے کہ انسان پر جب رائے اور فکر کے دروازے بند ہو جائیں، یعنی جب وہ نشے میں ہو تو طلاق واقع نہیں ہوتی، یعنی اپنی طرف سے. نہیں آ رہی بات؟ ہمیں تو صبح شام واسطہ پڑتا ہے نا، اس لیے تو ایسا نہیں ہے. دوسری بات، جبری طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے، سمجھ رہے؟ جبری. اچھا، ایک نشے کے بارے میں ایک بات مکمل کر کے پھر آگے چلتا ہوں. میں ایک ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی کا فون آیا کہ میں نے کل اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، میں پی ہوئی تھی میں نے، ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، میں نے دے دی. تو میں نے اسے بتایا آپ نے خود پی تھی یا پلائی گئی تھی؟ کیا شعر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آپ نے خود پی تھی یا پلائی گئی تھی؟ کہنے لگا پلاتا کون ہے، خود ہی پینی پڑتی ہے. اس سے لگ رہا تھا کہ پی کے نہیں آیا، ابھی نارمل حالت میں بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے. تو میں نے کہا کہ پی ہے یا پلائی گئی؟ کہہ رہے خود پی تھی. طلاق واقع ہو گئی؟ کہہ رہے مجھے تو پتہ ہی نہیں. تو میں وہ ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس وہ ڈاکٹر کوئی دیندار نہیں ہے، نہ کوئی مفتی نہ کوئی عالم. انہوں نے کہا اس سے کہو کہ نشے میں اگر تجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا تو تو نے اپنی بیوی کو کیوں دی؟ تو نے اپنی ماں کو یا بہن کو کیوں نہیں دے دی طلاق؟ میں نے آج تک اپنی زندگی میں کوئی ایسا کیس نہیں دیکھا کہ نشے کی حالت میں کسی نے اپنی ماں کو طلاق دے دی ہو یا بہن کو دے دی ہو یا دوست کو دے دی ہو. یہ بھی ہمارے فقہاء حنفیہ کے دعوے کی مضبوط دلیل ہے کہ نشے میں بالکل انسان کلدم نہیں ہو جاتی اس کی ساری رائے اور فکر. اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بیوی ہے، طلاق اس کو لگے گی جا کے ٹھا کر کے. کبھی باپ کو نہیں دے گا ابا میں نے تمہیں طلاق دی، اماں میں نے تمہیں، کبھی نہیں کرے گا ایسے. اس کو پتا ہے اس کو دینا ہے، اس کو. سمجھ رہے ہو بات کو؟ دوسری بات یہ، بعض حضرات یہی حدیث کو بنیاد بناتے ہیں، 3 مسئلے اخذ کرتے ہیں اس سے. 3 مسئلے. نمبر 1، شدید غصے میں طلاق نہیں ہوتی. نمبر 2، نشے میں طلاق نہیں ہوتی. نمبر 3، گن پوائنٹ پہ جبری طلاق واقع نہیں ہوتی. اور دلیل کیا دی جاتی ہے؟ یہی حدیث، لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اغلاق یعنی جب رائے اور فکر کے دروازے بند ہو جائیں، اغلاق کا معنی بند ہونا، تو طلاق واقع نہیں ہوتی. تو کہتے ہیں دیکھو، شدید غصے میں بھی انسان آپے سے باہر ہو تو اس نہیں پتا ہوتا میں کیا کر رہا ہوں، نشے میں بھی نہیں پتا ہوتا. اور گن پوائنٹ پہ جب آپ سے طلاق دلوائی جائے گی تو وہ بھی آپ کے اپنے اختیار سے طلاق نہیں ہے، آپ کو اختیار دیا جاتا، آپ تھوڑی طلاق دیتے. جبکہ فقہاء حنفیہ کیا کہتے ہیں کہ گن پوائنٹ پہ دی تو بھی ہو گئی، نشے میں دی تو بھی ہو گئی، شدید غصے میں دی تو بھی ہو گئی. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ نشے میں غلام آزاد ہوتا ہے نہیں ہوتا، غصے میں غلام آزاد ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا؟ اگر کوئی شدید غصے میں آ کے غلام کو آزاد کر دے، وہاں تو آپ کبھی یہ فتویٰ نہیں دو گے کہ بھئی شدید غصے میں تھا، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کیا کر رہا ہوں. وہاں تو سب یہی کہیں گے کہ غلام آزاد ہو گیا ہے. حالانکہ اغلاق کا معنی طلاق میں کچھ اور لو اور عتاق میں کچھ اور لو، یہ غلط ہو جائے گا. احناف یہ کہتے ہیں کہ شدید غصے میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. کہ احناف کے چاروں ائمہ یہ کہتے ہیں کہ شدید غصے میں، چاروں مذاہب کا اتفاق ہے اس پر. آج بعض مفتیان کرام نے یہ فتویٰ دینا شروع، غصہ زیادہ ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی. یہ غلط ہے، کیونکہ اکثر طلاق غصے میں ہی دی جاتی ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک دفعہ میں نے اس موضوع پر رسالہ پڑھنا شروع کیا. ان کا ایک رسالہ ہے طلاق الغضبان، غصے کی طلاق. ان کا یہ دعویٰ انہوں نے کیا کہ طلاق غصے میں. علامہ ابن قیم بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں 7ویں صدی ہجری کے، لیکن انہوں نے بہت سے مسائل میں امت کے اجماع سے خلاف قول کیا ہے. تو ہمارے اکابر علماء ان کے احترام کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ ان کے ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے ان اقوال کو لینا جائز نہیں ہے. ایک تو دلیل بھی اس کی مضبوط نہیں ہوتی، اور دوسرا اس میں اجماع کی مخالفت ہو رہی ہوتی ہے. باقی ان کا احترام اپنی جگہ، بڑے عالم تھے، علماء تھے، اور ان کے مثبت کام بہت ہیں. تو میں ہمارے جو اکابر تھے وہ ایسے نہیں تھے کہ کسی کی 2-4 باتیں غلط ہوئی تو پورا ہی دائرہ اسلام سے اس کو ملحد اور زندیق قرار دے کر. اس زمانے میں ہمارے اکابر کی طبیعتوں میں اعتدال تھا. وہ دیکھتے تھے کہ ایک آدمی کی اتنی خوبیاں ہیں، اتنا علم ہے، اتنا حدیث کے ماہر ہیں،
تو ان کی ان خوبیوں کو سامنے رکھ کر پھر خامیوں کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا. کیونکہ اگر آپ کسی کے 2-4 خامیوں کو دیکھ کر اگر برا کہنا شروع کر دیں لوگوں کو تو پھر دنیا میں کوئی بھی باقی نہیں بچے گا. آج کیا ہو رہا ہے, بہشتی زیور کی ایک عبارت نکال لی, یہ صحیح نہیں ہے تو پورا بہشتی زیور جہنمی زیور بن گیا. ٹھیک ہے نا, کسی عالم کی وہاں سے ایک بات نکالی, کسی کی وہاں سے. آج کل سنا ہے کوئی انٹرنیٹ پہ کوئی مولانا طارق صاحب کے پیچھے پڑا ہوا ہے, ان کو پیچھے پڑا ہوا, ہاتھ دھو کے صبح ان کے خلاف جو ہے وہ ہاتھ دھو کے پڑا ہوا ان کے پیچھے. تو یہ جو کلچر ہے نا, یہ کس صدی کی بدعت ہے, کسی ایک کو ہدف بنا کے. میں جو روحانی عاملوں کے خلاف بولتا ہوں نا, یہ سبھی ہول سیل کے حساب سے سارے جیسے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. چینل تبدیل ہو جائے گا, واپس آ رہا ہوں, کیونکہ پھر آج کسی کا فون آیا کہ وہ علم جعفر کرتے ہیں, ایک علم جعفر. تو میں نے شادی کا کہیں پیغام بھیجا تھا تو انہوں نے علم جعفر کر کے بتا دیا لڑکی والوں کو کہ یہ والا بندہ صحیح نہیں ہے. کہہ رہے اچھا بلا میں شادی, ظاہر ہے وہ کتنا انسان پہ وہ گزرتا ہے جہاں وہ نکاح کرنا چاہ رہا ہو, کیا گزرے گی اس پہ علم جعفر. تو میں نے کہا کہ کہہ رہے میں کیا کروں کہ اس کی کیا ایسے. میں نے کہا کوئی اوقات نہیں علم جعفر کی, 2-4 ایسے ادھر ادھر لکیریں کھینچے گا. میں نے کہا اس کو جائیں, بولے تو نے اپنی شادی کے وقت کتنی لکیریں کھینچی تھی, تو یہ بتا پہلے. تجھے تو جہاں پسند آئی سارے تیر ادھر ہی کو بنا کے شادی کر لی. کہہ رہے اس کا علاج کیا. میں نے کہا اس کے پاس جائیں, اس کو چھپڑ میں لے جائیں, کان میں بولیں کہ لڑکی والے دوبارہ تیرے پاس آئیں گے پوچھنے کے لیے کہ میں مناسب ہوں ہی نہیں. تو نے لکیریں کھینچ کے بتانا ہے کہ انتہائی سوٹیبل, انتہائی مناسب. ایک لکیر بھی آڑی ترچھی ہوئی نا تو آڑا ترچھا ہو جائے گا, یہ بتا دوں. یہ ڈرپوک بہت ہوتے ہیں یہ لوگ جو ہے نا, روحانی تعویذ گنڈے پلیتے فلیتے والے, یہ ڈرپوک بہت ہوتے ہیں کیونکہ ہے تو کچھ بھی نہیں, ہے کچھ بھی نہیں بیچاروں کے پاس. تو میں نے اس کو جا کے بولوں کہ میں نے یہاں شادی کرنی ہے, تیرا باپ بھی نہیں روک سکتا مجھے یہاں سے. اور اگر تو نے توڑوایا نا اس رشتے کو, توڑوانے کی کوشش کی, لکیریں الٹی سیدھی بتائی تو نے, تو پھر دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں. تو میں نے کہا دیکھنا اگلے دن سے سارے دائرے علم جعفر علم رمل سارا کھینچ کھاچ کے بولے گا انتہائی مناسب ہے یہ. تو یہ ان لوگوں کا علاج ہے. جن جس کو نا میرے پاس جن آتا ہے اس کو 2-4 لگائیں کھینچ کے اچھی طرح سے, اس کو بولے تو ایک جن لے کر آدرا جن کا مقابلہ کرانا, تو کیوں مکے گھما رہا ہے, سارے جن اس کے بھاگ جائیں گے. کیا کروں پھر, بات کہاں سے, بڑے بڑے بزرگوں کے خلیفوں کو بنایا ہوا بھائی بیوقوف. چلو چھوڑو بس آگے چلتا ہوں پھر میں جو موضوع تبدیل نہ ہو جائے. تو ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسالہ لکھا ہے طلاق الغضبان, غصے کی حالت میں طلاق. اس میں میں ان کا وہ رسالہ پڑھ رہا تھا. وہ رسالہ جب انہوں نے شروع کیا تو اس کے شروع میں یہ بات لی, ایک خطبے میں یہ بات کی کہ وہ ذات پاک ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی میں کبھی جدائی نہ ہو, لہذا اس نے اپنے نبی کی زبان سے یہ الفاظ نکلوائے لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق, کہ جب رائے کے دروازے بند ہو جائیں تو طلاق واقع نہیں ہوتی. تو چونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی میں جوڑ پیدا رہے, اس لیے تو آگے لکھا کہ غصے میں بھی چونکہ انسان کی کنڈیشن شدید غصے میں, وہی فوراً میں نے یہ بات آیا کہ یہ تو عتاق کو تو اللہ چاہتے ہیں کہ وہ ہو. تو پتہ یہ چلا اس حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے. اغلاق کا معنی دروازے مکمل بند ہو جائیں, وہ نیند کی حالت میں ہوتے ہیں, یا جب انسان پاگل ہو جاتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ اس کے بارے میں ہے. اس کا غصے میں تو یوں کہنا کہ طلاق واقع نہیں ہوتی ہے, تو طلاق کے جو شریعت میں دروازہ رکھا ہوا ہے وہ تو دروازہ ہی بند ہو جائے گا, کیونکہ طلاق 99% غصے ہی کی حالت میں دی جاتی ہے, غصے ہی کی. اور دنیا میں غصے میں کوئی بھی کبھی ایسا کام, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی ایسا کام جرم نہیں ہے جو غصے کی وجہ سے قابل معافی ہو, کہیں بھی نہیں. کوئی آدمی غصے میں آپ کو 2-4 مکے لگا دے, کیا اس کے خلاف کیس نہیں کرو گے آپ؟ غصے میں تھا میں قتل کر دے تو کیا کیس نہیں کرو گے اس کے خلاف؟ تبھی تو غصہ حرام ہے اسلام میں. بعض لوگ یہاں یہ کہتے ہیں, یہ چلے میں یہ موضوع مکمل کر کے پھر اس پر ایک اشکال لے اور اس کا جواب دوں گا. تیسری چیز ہے جبری طلاق. تیسری چیز ہے گن پوائنٹ پہ. یہ بھی امام ابو حنیفہ اور فقہائے احناف میں سب کا مسلک ہے کہ جبری طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں جبری طلاق واقع نہیں ہوتی, وہ بھی یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق, جب رائے فکر کے دروازے بند ہو جائیں. تو وہ کہتے ہیں اس نے اپنے اختیار سے تھوڑی دی ہے, اپنے اختیار سے تھوڑی دی ہے, وہ تو بندوق کی نوک پہ دی ہے. تو ہمارے فقہائے احناف یہ کہتے ہیں کہ اپنے اختیار سے دی ہے, اور اتنے ہوش و حواس کی حالت میں کہ اس سے پہلے اس نے کبھی اتنا عقل مندی والا کام نہیں کیا تھا.
یہ عقل مندی اس لیے کہ اس کے پاس دو آپشن تھے، ایک اپنی زندگی اور ایک بیوی. اس نے کہا زندگی کو ترجیح دو، بیوی کو چھوڑ دو. تو یہ اختیار تھا. اگر اس پہ رائے اور فکر کے دروازے بند ہوتے نا تو یہ گولی کھا لیتا. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ عقل مندی کا کام کیا کہ نہیں کیا؟ دو بڑی مصیبت، وہ بیوی کا جانا بھی مصیبت ہے اور اپنی جان کا جانا بھی مصیبت. یہ چونکہ مکمل ہوش و حواس کی حالت میں تھا، مکمل عقل استعمال کرتے ہوئے اپنے اختیار کے ساتھ اس نے کہا یار بیوی تو چلو دوبارہ کسی اور سے کر لوں گا ٹھیک ہے، لیکن جان ہی اگر گئی تو بیوی نے تو ویسے ہی بیوہ ہونا ہے. اس کو یہ کہنا کہ اپنے اختیار سے نہیں دی اس نے، یہ دعویٰ غلط ہے. اختیار سے دی اس نے طلاق. رہا یہ مسئلہ کہ بیوی کا کیا قصور ہے، بیوی کا کیا قصور ہے؟ تو بھائی بیوی کا ظلم جب ہوتا ہے نا، ظلم، تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس کا قصور ہے. ظلم کا تحقق تو ہو گیا. کوئی آدمی آپ کو چاقو مارے، آپ مر جاؤ تو بولے جس نے چاقو مارا جرم تو اس کا لگا، جس کو لگا اس کا کیا قصور ہے؟ تو بھائی ظلم تو ظلم ہے. پھر آخرت میں اس کا یا دنیا میں اس کا انتقام لیا جائے گا. حکومت اگر عدل و انصاف والی ہے تو انتقام لے گی. بھائی تو نے اس کو طلاق کیوں دلوائی، اسے انتقام لیا جائے گا، اس کو جیل ہوگی یا یہ کہ جو بھی اس کی سزائیں ہیں. لیکن ظلم تو بہرحال گن پوائنٹ پہ بھی ہوتا ہے. اب دیکھیں آپ جا رہے ہیں، کسی نے بندوق رکھ کے آپ سے کہا بٹوا دے دو. اگر آپ پی کے نکلے ہیں نا، ہوش و حواس کی حالت میں نہیں ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لڑنے کے لیے. آپ اس کا گریبان پکڑ لیں گے، وہ گولی مار دے گا. لوگ کیا کہیں گے؟ لگتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سامنے کون ہے، ڈاکو ہے یا یہ کہ یہ جس کا دوست ہے اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ 5 روپے کے چکر میں میں نے اپنی جان دے دی. اور اگر آپ کیا کریں گے؟ شرافت سے نکال کے اس کو آپ کے بیٹھے 5 روپے بھی لے لے بھائی میری جان چھوڑ. لوگ کہیں گے بڑی عقل مندی کا کام کیا، جان بوجھ کر. یعنی دو بڑی مصیبتوں میں سے تم نے ایک طرف جان تھی اور ایک طرف 10-15 روپے کا بٹوا تھا، اس میں 15-20 روپے پڑے ہوئے تھے. اچھا کیا تم نے جو ہے وہ جان چھوڑا لی. ہاں جس کے پیش نظر آخرت ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈاکو آئے تو اس سے لڑو، شہید ہو گئے تو جنت، وہ ایک الگ چیز ہے. وہ تو پھر ہم یہ کہیں گے اس نے دنیا کے لیے نہیں بلکہ جنت کو ترجیح دی ہے. وہاں بھی اپنے اختیار سے یہ کام کیا اس نے. تو جبر جب کسی پہ کیا جاتا ہے تو اس کے اختیارات سلب نہیں ہوتے بلکہ وہ غور و فکر سے کام لے کر، خوب ہوش و حواس سے کام لیتا ہے کہ جان بوجھ کر سوچ سمجھ کے طلاق دیتا ہے وہ بیوی کو کہ اچھا بھائی یوں کر کے دے رہا ہوں میں. البتہ ایسی صورت میں طلاق سے بچنے کا ایک ہیلا ہے، کیونکہ ایسے کیسز آتے ہیں کہ گن پوائنٹ پہ طلاق دلوا دی اور بعد میں روتے پھر رہے ہیں. تو اگر خدا نخواستہ کسی کو خطرہ ہونا کہ ایسے کوئی میرا دشمن ہے جو مجھے بندوق کی ناک پہ بندوق کی نال میرے کنپٹی پہ رکھ کے طلاق دلوائے گا تو وہ پھر ہم سے رابطہ کرے. فضول میں رابطے کرنے کی کوشش نہ کریں، وقت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ اگر خدا نخواستہ کسی کو ایسا خطرہ ہے پھر ہم اس کو ایک تدبیر بتائیں گے، انشاءاللہ اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی. ایسا کچھ تدبیریں ہوتی ہیں لیکن عام حالات میں وہ تدبیر اختیار کرنا جائز نہیں ہے. طلاق کو پھر لوگ کھیل تماشا بنا لیتے ہیں. تو یہاں پھر لوگ یہ اشکال کرتے ہیں بھائی دیس نے تو قصور، اس کو کیوں سزا مل رہی ہے؟ وہ ایک الگ موضوع ہے کہ سزا مل رہی ہے. شریعت کے جو احکامات ہیں نا ان کا مدار تو قرآن و سنت پہ ہوتا ہے. جب زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، 3 چیزیں ایسی ان میں مذاق بھی حقیقت اور حقیقت بھی حقیقت. ان میں کلدم والا معاملہ ہے ہی نہیں. ہوں گی گن پوائنٹ پہ ہو، غصے میں تھے آپ، نشہ کیا ہوا تھا، ہر صورت میں ہوگی. ایک بات ہے کہ خواتین کی یہ کوشش ہوتی ہے، فون آتے ہیں کہ نشے میں شوہر نے طلاق دیے، مفتی صاحب وہ تو پینے پلانے کا معمول ہے ان کا، کوئی کوشش کریں کہ نہ ہو، بیچاری پریشان ہوتی ہیں. تو یاد رکھو شریعت کے احکامات میں حکمت ہوتی ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ اس آدمی نے نشے میں دے دی، اللہ کا شکر ادا کرو، سستے میں جان چھوٹ گئی. یہ جو دعویٰ کر رہا ہے نا شوہر کہ بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، تو کل یہ چاقو بھی مار سکتا ہے اور کہہ دے گا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو اچھا نہیں ہے کہ چاقو سے کم میں جس آدمی کو یہ نہیں پتا، اس بے شرم انسان کو کہ میں زبان سے یہ طلاقیں کا لفظ نکال رہا ہوں، اس سے میرا گھر اجڑ رہا ہے اور میرے بچے رول رہے ہیں ہمیشہ کے لیے، جو ہے نا وہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہوگا. جس آدمی کو یہ نہیں پتا چل رہا نشے میں تو وہ اس سے بڑا بھی نقصان کر سکتا ہے. اگر اس کے ہاتھ میں بندوق ہوتی تو گولی مار دیتا آپ کو. وہ تو بندوق نہیں تھی اس کے ہاتھ میں، اس لیے اس نے طلاق دے دی. تو خواتین کو ایسے آدمی سے جب جان چھوٹے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. مفتیوں کے پاس جا کے گنجائشیں تلاش نہیں کرنی چاہیے. یوں سمجھے اللہ نے بڑی مصیبت سے نجات دے دی. کیونکہ میں جانتا ہوں ایسے مردوں کو کہ جو غصے میں نشے میں طلاق دیتے ہیں
اور وہ خواتین کہیں ادھر ادھر سے فتویٰ لے کے اسی کے پاس زندگی بسر کر رہی ہے. تھوڑے دن میں پتا چلا کہ اس نے نشے کی حالت میں چاقو نکال کے مار دیا, نشے کی حالت میں سگریٹ سے جلا رہا ہے, الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے. تو نشے والا آدمی تو اس قابل نہیں ہوتا کہ عورت اس کے ساتھ گزارا کرے, وہ تو کسی بھی وقت کچھ بھی کر دے گا. تو اس لیے اسی حکم میں جو ہے عورت کی ابھی فائدہ ہے, عورت کی بھی مصلحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی زبان سے جب یہ لفظ نکلا تو عورت کا رشتہ اس سے ختم ہو گیا. عین ممکن ہے ہوش و حواس کی حالت میں وہ یہ کام نہ کرتا. اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں, غصے میں بھی بعض مرد یہ کہتے ہیں ہم نے غصے میں دے دی ہے تو اب جو ہے کیا نام ہے وہ مسئلہ ہے, ہم تو غصے میں تھے. تو وہ وہاں بھی یہی ہے, جب ایک آدمی کو پتا ہے غصے میں دے کے میرا نکاح ٹوٹ جائے گا, تو جب وہ پھر بھی غصے سے مغلوب ہو رہا ہے تو جو غصے سے مغلوب ہوگا وہ صرف طلاق کے معاملے میں نہیں ہوگا, باقی چیزوں میں بھی ہوگا. ایسے لوگ پھر جب غصہ آتا ہے کبھی طلاق دیتے ہیں, اگر طلاق نہیں دیتے تو اٹھا کے چیزیں پھوڑنا شروع کر دیتے ہیں, گھر کے اندر مارنا شروع کر دیتے ہیں. کتنے کیسز ایسے ہوئے غصے میں بیوی کو ذبح کر دیا, غصے میں بیوی کو قتل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے احمقوں کے لیے قانون یہی بنایا ہے کہ ان کی بیوی کی ان سے جتنی جلدی جان چھوٹ جائے اتنا ہی اچھا ہے. عورت روتی تو ہے, چیختی تو ہے, ہائے کیا ہو گیا, میرا گھر اجڑ گیا, لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا آسان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا, بہت سی چیزوں کو تم ناپسند کرتے ہو مگر اللہ نے تمہاری خیر رکھی ہوتی. تو جذبات سے مغلوب ہونے والا آدمی جب طلاق دے رہا ہے تو عورت کو شکر ادا کرنا چاہیے, شروع میں ہی جان چھوڑ گئی اس سے, ورنہ یہ زندگی عذاب بنا کے رکھ دیتا. اور اگر وہ اس طرح کے جو ہے نا, ورنہ اس سے بھی بڑا جرم کر سکتا ہے وہ. ایک آخری بات, بس اس کے بعد پھر میں آگے چلتا ہوں تاکہ یہ موضوع مکمل ہو جائے. غصے کی بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں طلاق واقع نہیں ہوتی. بعض لوگوں کو جو غصہ آتا ہے تو ایک بیماری ہوتی ہے ان کو. ایک تو نارمل آدمی ہے نا جس کو غصہ آئے گا, جیسے کہ آج کل ہر ایک کو آ رہا ہے. بعض لوگ باقاعدہ مریض ہوتے ہیں دماغی, غصہ آتا ہے بے ہوش ہو جاتے ہیں. وہ غصہ آتا ہے تو بہت ہی الٹے سیدھے حرکتیں شروع کر دیتے ہیں, جو یعنی اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ واقعتاً ایب نارمل ہے. تو ایسا آدمی اگر کوئی واقعتاً کسی کو کوئی بیماری ہو تو غصے میں واقعتاً پاگل ہو جاتا ہو, وہ پاگل نہیں جس کو عرف میں پاگل کہتے ہیں, وہ تو ہر آدمی غصے میں پاگل ہی ہوتا ہے. ایک بیماری ہے جو میڈیکل سائنس آپ کو اس میں زیادہ رہنمائی کرے گی, ڈاکٹر آپ کو صحیح بتائیں گے کہ بعض لوگ دماغی مریض ہوتے ہیں, جیسے ہی غصہ آتا ہے تو بس وہ بالکل ہی ایب نارمل ہو جاتے ہیں. تو وہ اگر طلاق دیں گے اور وہ یہ دعویٰ کرے, حلفیہ بیان دے کہ میری وہی کنڈیشن تھی, تو اس کی پھر طلاق واقع نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن اس کے دعوے کو اگر اس کے پاس کوئی دلیل ہے تو دعویٰ سنا جائے گا. دلیل کا مطلب یہ, جیسے میرے پاس ایک دفعہ کیس آیا, بہت مرد نے کہا بہت شدید غصے میں تھا میں اور مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا میں, اور اس کی بیوی نے کہا ہاں واقعتاً یہ اسی طرح کے ہیں, ان کو بالکل ہی پاگل ہیں, بالکل ہی عجیب سے ہو جاتے ہیں یہ. کیونکہ وہ جب چاہتے ہیں نا طلاق نہ ہو تو پھر وہ بھر بھر کے بیان ایسا پیش کریں گے تاکہ مفتی جو ہے نا وہ چکر میں آ جائے, وہ پھر وہ کہے کہ یار نہیں ہو رہی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اگر یہ بیمار ہیں, غصے میں واقعی اتنا ہوتا ہے, تو انہوں نے اس کا علاج کرایا کبھی کہ نہیں؟ علاج تو نہیں کرایا. میں نے کہا آج کسی کو 3 دن کھانسی ہوتی ہے نا تو علاج کراتا ہے, ٹیکا لگواتا ہے اپنے. کسی کے پیٹ میں ذرا سا درد ہوتا ہے تو علاج کراتا ہے. اتنی خطرناک بیماری کے غصے میں یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ پاگل. اور آپ بتا رہی ہیں 10 سال سے ہے, تو اب تک کبھی علاج کیوں نہیں کرایا؟ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مفتی کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو پوچھنے والا آتا ہے اس سے کراس کوشچن کر کے وہ یہ اندازہ لگائے کہ یہ اپنے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا ہے. تو ان چیزوں سے بھی پتا چل جاتا ہے کہ بھئی یہ بیماری نہیں ہے, یہ ابھی بنائی ہوئی چیزیں ہیں, یہ لوگ کرتے ہیں ایسا. ہاں ایسا ایک دفعہ کیس آیا, انہوں نے بتایا کہ بھئی ڈپریشن, یہ دوائیاں کھا رہے ہیں اور یہ مسئلہ ہے. اور ایک کیس ایسا ہوا تھا, اس آدمی نے طلاق دی اور وہ پتا چلا کہ یہ جب غصہ آتا ہے نا اس کو تو یہ بے ہوش ہو جاتا ہے. واقعتاً کئی لوگوں نے گواہی دی, بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے, ایسا پاگل ہو جاتا ہے. تو ایسا اگر پاگل ہے اور غصے میں طلاق دے اور وہ کہے مجھے نہیں پتا چل رہا تھا, ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی. یہ میں اتنی ڈیٹیل میں اس لیے جا رہا ہوں کہ لوگ جو علماء کے بیان میں مفتیوں کا بیان سنتے ہیں وہ بھی نیم مفتی بن جاتے ہیں. تو آگے جا کے کہیں آتا ہے نا, ہر ایک کوئی خود سے فتوے دینا شروع کرتے ہیں, غصہ ہو گئی, چاہے وہ بیچارہ پاگل ہی ہو رہا ہو, بالکل ہی پاگل ہو گیا ہو. صحیح ہے, وہ کہہ رہا بھائی میں دماغی مریض ہوں, میں یہ ساتھ یہ مسئلہ ہے مجھے پتہ ہی نہیں, اور آپ نے ہو گئی. اچھا ایک اور آخری بات کہ اللہ کا واسطہ وہمی نہ بنے. میں جب طلاق کے مسائل پر بیان کے, یہ بیان بار بار اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ کیسز بہت آ رہے ہیں, شوق نہیں ہے, کوئی اتنا خوبصورت لفظ نہیں ہے جس کو بار بار اپنی زبان سے ادا کیا جائے.
لیکن ہوتا کیا ہے کہ بعض لوگ وہمی بن جاتے ہیں, ان کو وہم ہونے لگتا ہے کہ کہیں ہو تو نہیں گئی, کہیں ہو. ایک خاتون پورا میرا خون, ابھی سوچ رہا ہوں گلوکوز کی 2-4 بوتلیں چڑھواؤں, اگر ان کا خون آیا دوبارہ تو میں نے گھر میں وہ کیا ہوتا ہے لیکسوس ڈی جو ہے نا 2-4 وہ احتیاطاً پہلے سے جیسی نمبر آئے گا پہلے 2-3 گلاس پی کے ان کا خون سنوں گا. ان کو ہر وقت یہ شبہ میرے میاں نے یوں کہا تھا تو کہیں یوں تو نہیں ہو گیا, میرے میاں نے یہ لفظ بولا تھا تو اس میں تو یہ طلاق تو نہیں ہو گئی. تو یہ وہمی نہ بنو اللہ کے بندو. اتنا پاگل ہو جاتا ہے نا جو وہمی بنتا ہے. ایک دفعہ ایک صاحب نے استفتاء کیا 4 صفوں کا, سوال پوچھا, میرے پاس آیا تھا وہ سوال کہ مجھے یہ شبہ کہ امی میری زبان سے کہیں یہ لفظ نہ نکل جائے تو میں اپنی زبان کو نہ دبا کے رکھتا ہوں ہر وقت, اور اتنا وہم اور میں سوتے بھی جاگتے بھی بس نہیں ہوں کسی طرح سے, ایسا نہ ہو نکل تو نہیں جائے کہیں, ایسا نہ ہو بات میں تے سے بھی کوئی لفظ نہ نکلے, صحیح ہے نا, کوئی تے کا لفظ استعمال نہیں کرے کہیں ایسا نہ ہو تو بہت دور کی بات ہے. اب وہ بالکل ایسے پاگل ہو گیا, دماغ خراب ہو گیا اس کا, کہہ رہا میں ہر وقت جو ہے نا کہیں ایسا نہ ہو سوتے ہوئے نہ نکل جائے میرے منہ سے. کہہ رہے ایک دن میں سویا ہوں اور مجھے خواب بھی اسی طرح آ رہے نکلنے جائے تو میں ایک دم جا کے انہوں نے طلاق 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 نہ. اب مفتیان کرام پریشان کے ہوئی ہے یہ نہیں ہوئی ہے بھائی, کیونکہ دی جاگتے میں مگر ایسے ہڑبڑا کے اٹھائے. اب ہوئی نہیں ہوئی یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے, اس میں ابھی بحث نہیں کروں گا, لیکن یہ حال ہو جاتا ہے ان پاگلوں کا. تو بھائی اپنے کاموں میں لگو, یہ تو علماء کی ذمہ داری ہے مسائل بتانا تاکہ لوگ پھر حدود اللہ سے تجاوز کر رہے ہیں. اگر پہلے سے ان کو دلائل سے بات نہ کی جائے, ادھر سے اپنی مرضی کے ادھر ادھر سے جا کے جہاں سے چاہے فتوے لے آتے ہیں, دین کو کھیل بنایا ہوا ہے, تماشا بنایا ہوا ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو پر بیان کیا جاتا ہے, ان چیزوں پر روشنی ڈالی جاتی ہے. وہمی بنانا مقصود نہیں ہے, نہ خواتین کو وہمی بنانا مقصود ہے کہ میاں نے. بعض عورتوں کو شبہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ بول دیا تھا تو نہیں ہو گئی. ایک خاتون نے کہا میں نے اپنے میاں کو کہہ دیا تم میرے باپ ہو جو مجھے سمجھا رہے ہو, کہہ رہے میں نے اپنی میاں کو باپ بول دیا تو وہیں ہو تو نہیں. کہ میں نے کہا آپ اپنے میاں کو 100 دفعہ طلاق بھی دیں گے تو نہیں ہوگی. ایک ہی چیز ہے جو اللہ نے آدمی کو اختیار دیا ہے, یہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا, ورنہ عزت کے ساتھ آدمی اپنے گھر نہیں جا سکتا تھا. اس کو ہر وقت لوگ کہتے ہیں یہاں کیوں گھوم رہے, یار دیکھ نا کھڑے کھڑے, ایک ہی چیز ہے. تو جس کی وجہ سے تھوڑی سی معاشرے میں مردوں کی عزت ہوتی ہے اور خواتین تھوڑا سا دب کے رہتی ہیں ان سے. اگر یہ بھی ان کے ہاتھ میں چلا گیا نا معاملہ, گئے پھر کام سے. تو بعض لوگ نکاح کے وقت بیوی کو شروع میں ہی طلاق کا اختیار دے دیتے ہیں. تو میں ان کو منع کرتا ہوں, اللہ کے بندو تم نے شروع میں ہی اگر بیوی کو طلاق کا اختیار دے دے تو اس کے پاس بھی چلا جاتا ہے اختیار, تو پھر وہ بھی دے سکتی ہے. تو لوگ یہ اس کا بھی رواج بڑھ رہا ہے کیونکہ علم آ رہا ہے نا, لوگ مسائل آہستہ آہستہ سیکھ رہے ہیں. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ساری زندگی بیچارہ کچھ بیٹھا رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو محترمہ غصے میں. ہمارے حضرت وہ سناتے تھے نا کہ ایک آدمی کی بیوی جو ہے وہ پکوڑے بنا رہی تھی اور خود ہی کھائی جا رہی ہے. تو اس نے کہا کہ شوہر کو غصہ آ رہا ہے, یار یہ میرے لیے تو چھوڑ بنا کے کھائی جا رہی ہے. تو شوہر نے بیوی کو دھمکی دی کہ باز آ جا ورنہ, یعنی پکوڑے کھانے سے باز آ جا ورنہ. تو جیسے ورنہ بولا اس نے کرچلی اٹھائی, بولا ورنہ کیا کر لے گا, کیا ورنہ صبر کروں گا میں, اور کیا کروں گا, اتنی دیر سے صبر کر رہا ہوں تو تھوڑا صبر اور کر لوں گا میں. تو یہ جو ہے کیا نام ہے, غصے کی بھی طلاق واقع ہوتی ہے, جبری بھی واقع ہوتی ہے, اور نشے کی حالت میں بھی ہوتی ہے. نشہ کسی نے کرا دیا اور پھر نہیں ہوتی. ایک چھوٹی سی چیز رہ گئی دماغ سے نکل گئی, وہ بھی اہم تھی. ہاں, جبری طلاق ریٹن لکھ کے نہیں ہوتی, یہ ذہن میں رکھیں. گن پوائنٹ پہ کسی نے آپ سے کہا کہ لکھو طلاق اور لکھ دی, اس سے نہیں ہوتی, زبان سے بولنے سے ہوتی ہے. کیونکہ لکھنا جو ہے نا بذات خود یہ کوئی نیچرل طریقہ نہیں ہے اظہار ما فی الضمیر کا, بلکہ لکھنا اصل میں بولنے کا کی تعبیر ہے. تو وہ جب مکمل رضا اور رغبت کے ساتھ ہوگی تو پھر یہ بولنے کی تعبیر بنے گی کہ میں یہ بولنا چاہتا ہوں. اور رضا اور رغبت نہیں ہے, مار مار کے بھرکس بناتی اس کو لکھواتی. کیونکہ یہ بھی ہو رہا ہے آج کل. ایک نے تو مجھے ویڈیو کلپ خاتون نے بھیجا, وہ بیچاری پریشان تھی واٹس ایپ پہ. آج کل عجیب دیکھو یہ جدید دور کیسا عجیب, پرانے زمانے کے مفتی آ جائے نا حیران ہو جائیں گے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ دونوں پارٹیوں کو بلا کے بھئی تم نے کیسے دی, اس کو گواہ لے کر آؤ. اب کیا ہے کہ میں وہ خاتون نے مجھے بتایا کہ میرے میاں کو جو ہے نا انہوں نے زبردستی اس سے طلاق لکھوائی ہے اور زبان سے بھی کہلوائی ہے.
میاں صاحب نے طلاق کے ٹیڑے میڑے الفاظ کہے ہیں, وہ بھی بڑے گننے تھے, بندوق رکھی ہوئی ہے یہاں پہ اور وہ نہ گھما رہے ہیں الفاظ کو. میں نے کہا اب کتنا گھمائے ہیں, کیا تلفظ ہے, کیا پتہ چلے گا کیا کہا ہے اس نے. تو اس پورے منظر کی انہوں نے ویڈیو واٹس ایپ پہ بھیج دی. وہ میاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, پورا واٹس ایپ پہ منظر. وہ کہہ رہے کسی نے نا چھپ کے بنائی ہے, کیونکہ اس میں ایک میاں کا طرفدار بھی تھا, ٹھیک ہے نا, اس کو پتا تھا کہ یہ تاکہ جو ہے نا وہ فتویٰ دینے میں آسانی ہو. پورا واٹس ایپ پہ اس نے ویڈیو بنا کے, ویڈیو جو پہلے بنی ہوئی تھی واٹس ایپ کر دی. اس کو میں نے دیکھا, میاں صاحب بیچارہ مکھنچو صاحب شریف شرفا سا بیٹھا ہوا ہے, اس پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے, دے بھائی اس کو. وہ بیچارہ گھبرا رہا ہے, کہ نہیں یار نہیں. پھر ادھر ادھر سے ایسے الٹے سیدھے گھمائے, اس سے پتا چلا تھا کہ نہیں ہوئی طلاق. میں نے اس کو بتایا, میں نے کہ طلاق واقعی نہیں ہوئی, اس نے بہت ماشاءاللہ ہوشیار بندہ یہ. ابھی پچھلے ہفتے ایک کیس آیا کہ ایک آدمی نے نکاح کیا ہے تو گھر والوں کی کہیں مرضی کے خلاف ہو گیا ہو, کیا ہو گیا ہوگا, تب اس پہ دباؤ ڈالا. اب اس کو کہا کہ بھائی منہ سے طلاق دو, وہ نہیں دے رہا تو اس کا لکھ کے دو. تو لکھی کسی اور نے, اس سے کہا کہ سگنیچر کرو اس پہ. اب وہ بڑا ہوشیار, اس نے یوں ایسے ٹیڑے میڑے سگنیچر گھمایا نا, ایسے یوں کر کرا کے, صحیح سگنیچر نہیں کیے. پھر کہا تو پھر یوں گھما رہا ہے. تو خیر وہ بھی نہیں ہوئی تھی. تو ایسے پھنس جائے نا, اللہ نہ کرے, پھر کیا کیا کریں, ایسے سگنیچر کریں, چڑیل بنا دیں اس میں, کہنا بھی لکھو زبردستی, تو چڑیل بنایا اس میں, ٹھیک ہے نا. بولے آج میرے سگنیچر چینج ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, چینج ہو گئے میرے سگنیچر. یہ جب کوئی ظلم کر رہا ہو. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ یہ جو عدالت میں بعض دفعہ شوہر ظالم ہوتا ہے, ظالم, تو اس کے خلاصے کے لیے عدالت جاتے ہیں. عدالت شرعی تقاضوں کا خیال نہیں کرتی, طلاق دلوانے میں عدالت خیال نہیں کرتی. ایسے لوگوں پھر ہم مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی اس سے زبردستی زبان سے طلاق دلوا دو, کیونکہ پھر مجبوری ہے, ظلم ہو رہا ہے, اور تو بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے. وہ طلاق بھی نہیں دے رہا ہوتا, عدالت کے پاس جاؤ تو بعض دفعہ عدالت شریعت کا خیال کرتی ہے, بعض دفعہ نہیں کرتی, شرعی تقاضوں کو پورا نہیں کرتی. ایسی صورت میں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اس کو اس طریقے سے کر دیا جائے. تو یہ آیت تھی, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. اس آیت کے ذیل میں جو فقہی احکام تھے میں نے بیان کیے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا. جنابت کی حالت میں بھی مسجد میں نہ جاؤ, الا یہ کہ تم گزرنے والے ہو کسی مجبوری سے, حتى تغتسلوا, یہاں تک کہ غسل کر لو. وان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط. اور اگر تم مرض کی حالت میں ہو, یعنی غسل کرتے ہو, پانی کا استعمال کرنے سے بیمار ہونے کا خطرہ ہے, کوئی بخار ہے کسی کو, نہائے گا اس بخار میں تو اور بیماری بڑھ جائے گی, یا کوئی اور مرض ہے اس کو. او علی سفرن, یا تم سفر میں ہو اور وہاں پانی موجود نہیں ہے. او جاء احد منکم من الغائط, تم میں سے کوئی قضاء حاجت پوری کر کے آیا ہے, وضو کرنے کے لیے اس کے پاس پانی نہیں ہے. او لامستم النساء, یا تم میں سے کسی نے عورت کو چھوا ہے. یہ چھونا کنایا ہے ہم بستری کرنے سے, کیونکہ ہم بستری کرنے سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے. فلم تجدوا ماء, اور تمہیں پانی نہ ملے, فتیمموا صعیدا طیبا, تو پھر پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم کرو, اس کا قصد. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس امت پر خصوصی فضیلت ہے. تیمم صرف اس امت کی خصوصیت ہے, پچھلی امتوں میں تیمم حلال نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ تیمم کا تحفہ دیا کہ پانی نہیں, اور کتنا آسان کر دیا تیمم. فرمایا کہ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم, مٹی کا قص کرو, مٹی پہ ہاتھ مارو اور اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو اس سے مسل لو, ہو گیا تیمم, ختم ہو گئی بات. حدیث میں آتا ہے التیمم ضربتان, ضربۃ للوجہ و ضربۃ للید. تیمم دو ضربے ہیں, یعنی 2 دفعہ مٹی پہ ہاتھ مارنا ہے. ایک دفعہ ہاتھ مار کے چہرے پہ پھر لے, دوسری دفعہ ہاتھ مار کے ہاتھوں پہ, بازو یعنی کوہنیوں سمیت, الٹا ہاتھ سیدھے بازو سمیت پورے ہاتھ پہ, اور سیدھا ہاتھ الٹے. 2 دفعہ میں یہ آسانی کے ساتھ تیمم ہو جائے گا. غسل فرض ہے تو یہی کام کریں غسل کی نیت سے, تو غسل ہو جائے گا. نہیں یاری میرا خیال ہے بات, کتنا آسان کر دیا نا. غسل یعنی غسل فرض ہو گیا ہے, یہی کام کریں. ہم دل میں نیت کیا کریں, میں غسل کر رہا ہوں, دل میں نیت کافی ہے, زبان سے ضروری نہیں. اور وضو میں بھی یہی ہے, لیکن نیت کیا ہوگی, وضو کی ہوگی. اور دیکھو فقہائے کرام نے کیسی زبردست بات بیان کی. فرمایا کہ جو آدمی غسل کا تیمم کرے اس کو یوں سمجھا جائے گا جیسے مکمل نہا کے آیا ہے, لہذا وہ امامت کا زیادہ حقدار ہے
اس آدمی پر جو باقاعدہ وضو کر کے آیا ہے پانی سے، کیونکہ شریعت اس کو غسل کرنے والا کہہ رہی ہے، اور غسل کرنے والا زیادہ پاک صاف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو شریعت یعنی اگر امام میں باقی چیزوں میں سب برابر ہوں تو غسل کی نیت سے تیمم کرنے والا امامت کا زیادہ حقدار ہے، کیونکہ اس کو یوں سمجھا جائے گا کہ یہ زیادہ پاک صاف ہے، یہ زیادہ پاک صاف ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ایک صاحب کو میں نے فتویٰ دیا کہ بھئی آپ تیمم سے نماز پڑھیں، بیمار تھے وہ، تو وہ کہنے لگے میں نے نماز پڑھی اور سجدے میں جا کے نماز توڑ دی کیونکہ مجھے خشوع خضوع ہی پیدا نہیں ہوا تھا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی اتنا گندا میلا کچھ ایلا ہو رہا ہوں، وہ مزہ ہی نہیں آ رہا جو غسل کر کے نماز میں آتا تھا۔ حضرت نے فرمایا آپ کے بارے میں مجھے ڈر ہے کہ آپ کہیں کافر نہ ہو جائیں، کیونکہ جب اللہ آپ کی اس نماز کو قبول کر رہا ہے اور آپ کو پاک صاف قرار دے رہا ہے تو پھر اتنی شو مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کس کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ۔ جب اللہ نے کہہ دیا تو بس ٹھیک ہے۔ پھر اپنا دل کیا ہوتا ہے کہ مجھے جو ہے نا پاکیزگی محسوس نہیں ہو رہی، مجھے طہارت محسوس نہیں ہو رہی۔ اسی سے دو چار مسئلے اور بھی بتاتا ہوں پھر بات ختم کرتا ہوں۔ اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں اپنے مزاج کو داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اس کے رسول نے جو حکم دیا آپ اس طرح سے اس حکم کو پورا کر لیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک مثال، ہمارے ایک استاذ تھے کیا ابھی بھی ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے۔ ایک دفعہ ہم ان کے گھر بیٹھے تو کھانے کا وقت ہو گیا، انہوں نے کھانا کے رکھا، ادھر جماعت کی کھڑی ہونے لگی، اقامت ہو رہی ہے اور نماز کھڑی۔ ہم نے کہا نماز پہلے؟ انہوں نے کہا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وضع العشاء فابدؤوا بالعشاء، کہ جب رات کا کھانا رکھ دیا جائے تو پہلے کھانا کھاؤ پھر نماز۔ اب جس کی کبھی تکبیر اولیٰ نہ فوت ہوئی ہو اس کو کتنی تکلیف ہوگی، یار آج تو میرا ریکارڈ خراب ہو رہا ہے، ہوگی کہ نہیں ہوگی تکلیف؟ لیکن جو کہہ رہے میں نے تکبیر اولیٰ کی پابندی اس لیے کی ہے کہ اللہ اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے۔ اب اللہ اس کے رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی پہلے کھانا کھا لو۔ اس کو غم نہیں ہوگا، غم اس کو ہوگا جو تکبیر اولیٰ کا ریکارڈ قائم کرنا چاہتا ہے عالمی، سمجھ رہے ہیں نا بھائی؟ ہم تکبیر اولیٰ کی پابندی بھی اللہ اس کے رسول کے کہنے کی وجہ سے کر رہے ہیں، اور یہاں جب اللہ رسول کہہ رہے ہیں کھانا کھا لو پہلے، کوئی بات نہیں جماعت چھوڑ گیا، کھانا کھا لو آرام سے، پھر یہ ہم نہ کرو۔ اس میں بھی میں نے دیکھا ہے، مسئلہ بتاؤ، میں نے ایک دعوت میں ہم تھے تو وہاں کیا ہوا کہ میزبان کے لیے کھانا تیار کرنے میں دیر ہو گئی۔ اب سارے نمازی پرہیزگار بیٹھے ہوئے ہیں، سارے داڑیوں والے ٹوپیوں والے گول دائرہ بنا کے، بھی ہر آدمی گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہے، بھائی صاحب ذرا جلدی لے کر آئے، نماز میں تھوڑا ٹائم لگے، بھائی صاحب ذرا جلدی لے کر آئے۔ اب بیچاری خواتین جو گھر میں کھانا بنا رہی تھی کبھی دیر بھی ہو جاتی ہے۔ اب جیسے ہی تیار ہوا دسترخوان لگا، دو چار صوفی حضرات، بھائی اب نماز کا ٹائم ہو رہا ہے ہم جا رہے ہیں۔ میں نے کہا ہم تو نہیں جا رہے، ہم تو کھا کے جائیں گے، آپ جائیں۔ پھر میں نے کہا دیکھو اس نے کھانا بنایا ہے، اب وہ پلیٹوں میں نکل بھی گیا ہے، آپ کو بتایا برتنوں میں کھانا آنے کے بعد دوبارہ واپس جانا، اس سے کھانے کا وہ ذائقہ بھی خراب ہو جاتا ہے، اور میزبان پہ کیا گزرتی ہے، خواتین پہ کیا گزرے گی، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ جو ایک خواہش ہوتی ہے نا اور ایک کہ بھئی ہم نے ایک لذیذ کھانا بنایا تو لوگ کھائیں، تو وہ تو اسی وقت جب تازہ تازہ ہے اور آپ کھا لیں، اور اللہ کے نبی بھی فرما رہے ہیں کہ کھا لو۔ اب وہ کیا ہے، بعض لوگ یوں کر رہے ہیں، میں نے کہا آپ کو پورا ثواب ملے گا، تسلی سے کھانا کھاؤ، ادھر ہی جماعت کر لیں گے، کھانا کھاؤ تسلی سے۔ کہہ رہے نہیں وہ اتنی تکبیر اولیٰ کی ہم فضیلت ہے، 40 دن جس کی نفاق سے بری اور فلانا۔ میں نے کہا یہ نبی نے بتایا نا نفاق سے بری، تو نبی نے ہی کہا کہ کھا لو۔ اب وہ بعض لوگ کھا رہے ہیں جلدی جلدی یوں کر کے نا، تاکہ نماز، اب میرے ڈر سے یہ نہیں کہ حدیثیں اتنی سنا دی تو اب چلو۔ میں نے کہا آرام سے کھائیں، دیکھیں نہیں گھڑی کی طرف، دیکھیں نہیں، کھائیں آرام سے، کھا لیں گے تسلی کے ساتھ، پھر دیکھیں اگر ٹائم ہے تو جائیں شامل ہو جائیں، نہیں ہے یہیں پڑھ لینا بس۔ اس کی ایک اور مثال دوں، آپ تکبیر اولیٰ کے پابند ہیں، اقامت ہو رہی ہے، اب کیا ہے کہ آپ کا مسجد سے اتنا فاصلہ ہے کہ آپ آرام سے جائیں گے تو تکبیر اولیٰ نکل جائے گی، اب آپ بھاگنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس عمل سے منع فرمایا جماعت کے لیے بھاگو نہیں، وقار کے ساتھ جاؤ، وقار کے ساتھ۔ فرمایا جتنی رکعتیں مل جائیں پڑھ لو، جتنی رہ جائیں فقضوا ما فاتکم، اس کی قضا کر لو، یعنی امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ مکمل کر لو۔ کتنا زبردست آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بیان کیا۔ بھاگتا ہوا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ثواب نہیں ملے گا، آرام سے جائے تسلی کے ساتھ۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک واقعہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے والد صاحب حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے گھر میں، تو کھانا تیار ہو گیا تھا، بھوک بھی لگ رہی تھی سب کو،
تو ہم کہتے ہیں ہم بھائیوں نے یہ کہا کہ بھائی گھر والوں نے کہا پہلے کھانا کھائیں گے یا نماز پڑھیں گے؟ ہم نے کہا پہلے نماز پڑھ لیں پھر تسلی سے کھانا کھائیں گے. تو والد صاحب نے کہا پہلے کھانا کھا لو پھر تسلی سے نماز پڑھ لینا. تسلی کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ نماز کے ساتھ. اس میں حکمت بھی یہی ہے کہ اگر آپ کھانا چھوڑ کے جائیں گے تو دل آپ کا کہاں لگا رہے گا؟ امام نے جناب لمبی سورت شروع کر دی، آپ کہیں گے یہ تو ان کے حالات ہیں، کیونکہ وہ تو کھانا کھا کے آیا ہوا ہے نا امام. امام تو کھانا کھا کے آیا ہوا ہے، آپ چھوڑ کے آئے ہیں. اور پاکستانی قوم دنیا چھوڑ دے گی، کھانا نہیں چھوڑ سکتی. وہ آپ کھانا چھوڑ کے آئے تو آپ بار بار کیا ادھر بھی لگے رہیں گے، پھر غصہ امام پہ اتاریں گے. تو اس لیے شریعت نے کہا بھی کھا لو آرام سے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کتنے پرہیزگار صحابی تھے عبداللہ ابن عمر، بہت عبادت میں بہت حریص تھے. وہ پوری زندگی تہجد نہیں چھوڑی کبھی انہوں نے، لیکن فرماتے ہیں کہ مسجد کے بالکل ساتھ گھر تھا، اقامت کی آواز آ رہی ہوتی تھی اور کھانا کھا رہے ہوتے تھے بیٹھ کے. اقامت کی آواز آ رہی ہے اور تسلی سے کھانا کھا، کسی کی ملامت کی پرواہ بھی نہیں کرتے تھے. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کھانے کے ٹائمنگ ہی ایسی رکھ لیں، کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے بعض دفعہ انسان کو بھوک لگ رہی ہے بھی کھانا سامنے آ گیا. یہ کہ گھر میں آپ نے اب مسجد میں 8 بجے کا ٹائم ہے، آپ نے گھر میں ٹائم ہی کھانے کا 8 بجے کا رکھا ہوا، یہ پھر جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے. سمجھ رہے بات کو؟ اسی طرح رمضان میں چونکہ مغرب کی نماز جلدی ہوتی ہے، اس میں روزانہ افطاری اتنی تسلی کے ساتھ کھانا جو جماعت چھوڑ گئی، یہ بھی جائز نہیں ہے. کیونکہ تو کبھی کبھار ہوتا ہے نا انسان کے روز ہی جماعت کی نماز مغرب کی بعض لوگ افطاری کے چکر میں چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی وہ افطاری ہے تو ہم وہ حدیث سنیے کہ کھانا پہلے تسلی سے کھاؤ. چلو 2 دن ہو گیا کہ پورے مغرب رمضان میں مغرب کی نماز کی روزانہ جماعت چھوڑ دینا یہ تو ایک بہت بڑی فضیلت سے محرومی ہے. تو روٹین میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، کبھی کبھار ہی ہوتا ہے. کبھی کبھار اس کے خلاف ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، خاص طور پہ جب کوئی دعوت کرے، کیونکہ اس میں میزبان کو پھر مینج کرنے میں بڑی مشکلات ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک مسئلہ ہو گیا کہ مزاج کو نہیں دین میں دخل اندازی دیں. جو اللہ اس کے رسول نے کہا وہ ہمارے لیے کافی ہے. اللہ اس کے رسول ایسے ہی قبول کر رہے ہیں. بس بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم حج کرنے جاتے ہیں تو چونکہ رش اتنا زیادہ ہوتا ہے، خشوع و خضوع سے عبادت نہیں ہوتی. ایک صاحب عمرہ کر کے آئے، کہہ رہے ہیں اس سے اچھی عبادت تو میری مسجد میں ہو جاتی ہے، عمرہ کرنے میں تو اتنا رش ہے، بیت اللہ میں جگہ نہیں ملتی. اور کہہ رہے میں نے بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی کہ اب میں کئی گھنٹوں کی جناب تہجد پڑھوں گا اور اللہ کے سامنے گزار کروں گا. دھام سے دھکا آیا کسی حاجی کا. ماں تو ایسا ہی ہوتا ہے. کہہ رہا میں اس کو دیکھ رہا ہوں تو یہ تمیز نہیں دھکا مارتا ہوا جا رہا ہے. واقعتاً مطاف کے اندر خشوع و خضوع سے نماز پڑھنا آسان کام نہیں ہے. اتنی بھکم پیل حتیم میں آپ جائیں گے، آپ نے جناب تہجد کی نیت سے اللہ وبرکاش تو میں جناب سارے ریکارڈ توڑوں گا، ابھی خشوع و خضوع سے آپ کھڑے، پیچھے سے کوئی دھڑام سے دھکا آئے گا اور آپ کلٹی. ٹھیک ہے، اب آپ کھڑے ہو گئے. اب وہاں جا کے لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے؟ بھائی یہی ہے، اللہ کو یہی پسند ہے. اسی دھکم پیل میں 2 رکعت بھی پڑھ لو انشاءاللہ ثواب میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب آپ کو مل جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا حرم میں 1 نماز 1,00,000 کے برابر ہے. یہ خشوع و خضوع اور یہ ساری چیزیں اپنی گھر پہ رکھ کے آیا کرو. دیوانہ بنو اور کہو کہ ہم عاشق ہیں، عاشق ہمیں جس حال میں خوش رکھے ہم اسی حال میں خوش رہیں گے. وہ اسی طرح قبول کر رہے ہیں، یہی ہماری نماز. ہوتا ہے وہاں جا کے لوگ منا میں عبادت نہیں، عرفات میں کہہ رہے ہیں یار ایکچولی وہ اتنا رش ہو رہا ہے، وہ اتنا ایسی پرابلم ہو رہی ہے، یہ کیا ہو گیا، اس سے بہتر تو مجھے نہیں بھائی، بس جتنا ہو رہا ہے اتنا کر لو. جتنا ہو رہا ہے جتنی عبادت ہو رہی ہے اتنی کر لو، اللہ اس کو قبول کر لے گا. چلو خشوع و خضوع نہیں، ہمیں غلام بننا ہے. غلام جس حال میں اللہ رکھے ہم اس حال میں خوش ہوں. ایک اور دلچسپ مسئلہ بتا دیتا ہوں. ہمارے حضرت کے پاس بہت ساری خواتین فون کرتی تھیں کہ یہ ہمارے جو بچے ہیں نا یہ نماز نہیں پڑھنے دیتے. تو خواتین بچوں کو ایسی گالیاں نکالتی ہیں، اتنی برے القاب سے یاد کرتی ہے، کیونکہ بچے نماز نہیں پڑھنے دیتے، واقعہ وضو نہیں کرنے دیں گے. اب کسی خاتون نے کپڑے پاک صاف کر کے نماز کے لیے شروع ہوئی، پتہ چلا بچے نے پیشاب کر دیا. کم بخت بددعائیں. دل چاہتا ہے تیرا گلا دبا کے تجھے مار دوں میں، دل چاہتا ہے میں تجھے کھڑکی سے اٹھا کے باہر پھینک دوں. پھر جناب وہ تہجد کی نیت سے کسی خاتون نے نیت باندھی، کسی بچے کی آنکھ کھل گئی، وہ اس نے اپنا قومی ترانہ شروع کر دیا. بچے تو پتہ ہے آپ کو غیر مقلد ہوتے ہیں، وہ دیکھتے نہیں ہیں اس کی ابھی لاجک کوئی ہے یا نہیں ہے، دلیل ہے یا نہیں. بھائی وہ کہتا ہے ابھی یہی میرا مذہب ہے، یہ میں ابھی چیخوں گا. تو وہ بغیر کسی اس کے نا شروع ہو جاتا. آج میں اپنے بچے کو پارک لے کر گیا تو ایک جھولے پہ بار بار کہہ رہا تھا میں نے اس پہ جھولنا ہے، اس پہ جھولنا. میں نے منع کیا، میں نے کہا نہیں
جب بہت اصرار کیا میں نے کہا دوبارہ نہیں لے کر آؤں گا، میں بتا رہا ہوں دوبارہ نہیں، اگر شرافت کہہ رہے اس جھولے پہ جھلا دے میں دوبارہ نہیں آؤں گا. دیکھو اس کو پتا ہے کہ ابا صرف ایسی بھڑکیاں لے رہا ہے، کیوں پوری زندگی کے لیے پارک پہ کون پابندی لگائے گا. وہی میں نے کہا یار ہم سے بھی ہوشیاری شروع کر دی. اتنا چھوٹا سا ہے 4 سال کا. تو میں نے جب اس کو کہا نا کہ نہیں، پھر میں نے دھمکی دی، میں نے کہا دوبارہ نہیں لے کر آؤں گا. کہہ رہے بس اس چیئر پہ بٹھا دیں جھولے پہ، میں دوبارہ نہیں آؤں گا. ٹھیک ہے نا، مجھے قبول ہے. تو بچے جو ہے نا، بچہ ضد کرتا ہے، بس جو اس کو چاہیے وہ اس کو سارے دلائل کے تانے بانے ملا کے میرا مسئلہ درست ہے جو میں کہہ رہا ہوں یہ کروا دو، ابھی بات کی بات میں دیکھی جائے گی. تو اب کیا ہوتا ہے، نماز کے لیے خاتون کھڑی ہوئی، بچے نے دوپٹہ کھینچنا شروع کر دیا. سردی میں گئی تو بچہ آگے پیٹ پہ چڑھ کے بیٹھ گیا، اٹھا ہی جا رہا. ٹھیک ہے نا. اب اس میں خواتین کی طبیعت میں جھنجھلاہٹ پیدا ہوتی ہے کہ کم بخت نہ تلاوت کرنے دیتے ہیں، منحوس نہ ذکر کرنے دیتے ہیں. اور یہ اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا بال بچے یہ صحیح نہیں ہے اتنے، نہ عبادت کا چھوڑا نہ کسی دین دنیا کا کام کر. تو یاد رکھو آپ کا بچہ چیخ رہا ہے، آپ کا بچہ عبادت میں خلل واقع کر رہا ہے، تو ٹوٹی پھوٹی جتنی ہو جائے گی اس عورت سے آپ کو زیادہ ثواب ملے گا جو بے فکری کے ساتھ نماز میں مشغول ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اس سے زیادہ ثواب ملے گا آپ، کیونکہ آپ اللہ اس کے رسول کی تعمیل کرو. اللہ کے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ اولاد کو پالے، اولاد کی تربیت کرے. اب بچے کا رونا، بچے کو فیڈ کرانا، یہ ساری چیزوں پہ اجر ملے گا اس کو. لہذا جتنی خوشبو خضو سے ہو رہی ہے نا یہ اللہ کو پسند ہے. تو ہمارے حضرت گھر میں تہجد پڑھا کرتے تھے. حالانکہ جب حضرت کی پہلے یعنی شروع کی بات ہے اس وقت حضرت کے ہاں بھی بچے تھے نا. ہمارے حضرت کے ماشاءاللہ 7 بچے تھے. ظاہر ہے وہ بھی ہوتے ہوں گے. حضرت فرماتے ہیں مسجد میں نہیں جاتا تھا تہجد پڑھنے کے لیے. گھر میں بچے رو بھی رہے ہیں، شرارتیں بھی ہو رہی ہیں، مگر تہجد کہاں پڑھوں گا؟ گھر میں. کیونکہ اللہ کے نبی تہجد کی نماز گھر میں پڑھا کرتے تھے. گھر میں تہجد پڑھنا سنت ہے. اب اگر بچے رو رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، وہ روئیں، ہم اپنی. بلکہ حضرت فرماتے تھے بچے کے رونے سے میری نماز میں خشوع بڑھ جاتا ہے. حقیقت ہے جب آدمی کا قبلہ درست ہو تو ان چیزوں سے اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. بچہ رو رہا ہے یا ہنس رہا ہے، فوراً دل توجہ اللہ کی طرف جائے گی کہ یہ نعمت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. جن گھروں میں بچے نہیں ہیں کیسی وحشت ہوتی ہے ان میں. ایک کسی نے مجھے اپنے بنگلے کی تصویر بھیجی، اتنا بڑا گھر، ایسا خوبصورت بیڈ، یہ وہ. خدا کی قسم تصویر دیکھ کے لگ رہا تھا کہ اس گھر میں سکون کے علاوہ سب کچھ ہے. کیونکہ بچہ صرف ایک پورے گھر میں. تو میں سوچتا تھا کہ اس سے زیادہ میرا گھر اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن جب گھر میں جاؤ کوئی نہ کوئی ایسا ملفوظ سننے کو ملے گا ٹیکنیکل قسم کا. تو کوئی نہ کوئی ایسی سائنسدانوں والی بات کوئی بچہ کرے گا عجیب سی. وہ بچیاں ہیں وہ آپس میں کاپی پینسل لے کے بیٹھ کے ٹیچر بنی ہوئی ہے، کوئی جناب دوپٹہ پہن کے دوسرے کو پڑھا رہی ہے، کوئی برقع پہن کے دستانے پہن کے بڑوں کی نقل اتار رہی ہے. بندر کی طرح بچے جو ہے نا آپس میں کھیلتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں. اس سے گھر میں رونق پیدا ہوتی ہے، گھر گھر بنتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں اتنے بڑے بڑے بنگلے، اتنے بڑے بڑے گھروں میں بچے ہی نہیں ہیں تو کہاں سے سکون ملے گا؟ نماز پڑھو، بچے شرارتیں کریں، خدا کی قسم نماز میں سکون اور اطمینان بڑھ جاتا ہے. کیونکہ وہ بچوں کی شرارتیں دیکھ کے نا اللہ کی محبت دل میں آتی ہے کہ اللہ تو نے رونق کے یہ ہمیں تو نے سامان دیا ہے، یہ رونق تو نے دی ہے. تو اس نعمت سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے. دیکھو نبی سے زیادہ کون ہوگا خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے والا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے جب سجدے میں جاتے حضرت حسن حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پہ آگے بیٹھ جایا کرتے تھے. اب کبھی نہیں حدیث میں آتا نبی نے غصہ کیا یہ حضرت علی کو بلایا جائے، ان کو لے جائیں یہاں سے. حضرت علی کو بلایا کہ تمہارے بچے پال میں رہا ہوں. حضرت علی کے بیٹے تھے نا دونوں. تمہارے بچے ہیں، میں تو نانا ہوں، باپ تو تم ہو. تمہیں پتہ نہیں میں نے تہجد پڑھنی ہوتی ہے، میں نے اشراق اور اوابین پڑھنی ہوتی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میں ساری دنیا میں دین کا کام کرنا ہے. یہ بچے میرے لا کے یہاں چھوڑ دیے؟ کبھی بھی نہیں ہے. بلکہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، حضرت حسن حسین مسجد کے دروازے پہ نظر آئے آپ کو. خطبہ دیتے ہوئے امام کا کیسا وقار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسا وقار ہوتا ہے امام کا، اس کی ایک روب، اس کی ایک دہشت. اور جب سید الانبیاء جمعے کی نماز کا خطبہ کھڑے ہو کر دے رہے ہوں کیا وقار ہوگا. خطبہ دیتے ہوئے نظر آئے دونوں بچے اپنے حضرت حسن حسین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کے چلے گئے، ان کو اٹھا کے لے آئے اور گود میں اٹھا کے فرمایا صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ،
تمہارا مال اور اولاد فتنہ ہے، تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے. میں اللہ کی یاد میں لگا ہوں مگر ان بچوں کو دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا اور اللہ کی یاد میں نے چھوڑ دی وقتی طور پر. اعتراف بھی کر رہے ہیں لیکن محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی کو، اپنی بیٹی کی بیٹی کو کندھے پہ بٹھا کے امامت کی ہے، پوری نماز پڑھائی ہے کندھے پہ بٹھا کے. ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نماز پڑھانے کے لیے، صحابہ کہتے ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی زینب وہ آپ کے کندھے مبارک پہ. ہمارے ہاں تو ایک عام آدمی اپنے بچوں کو کندھے پہ بھی نہیں اٹھاتا، گھر میں اٹھائے گا باہر کہے گا لوگ کیا کہیں گے، اتنے بڑے حضرت ہیں بچہ اٹھا کے گھوم رہے ہیں. میں پنجاب میں تھا تو وہاں میں امامت کرتا تھا، اپنے بچوں کو بعض دفعہ گود میں لے کے نکلتا تھا، شرارتیں بھی کرتا تھا ان کے ساتھ. تو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ یہ آپ مفتی ہیں؟ ٹھیک ہے، کیوں بھائی کیا ہو گیا؟ کہہ رہے ہیں یہ اس طرح سے بچوں کے ساتھ. میں نے کہا بھائی اپنے بچے ہیں، اللہ کا شکر ہے کسی سے ادھار نہیں لیا ہم نے، اپنے الحمدللہ محبت ہے تو ہو رہا ہے اسے. تو ایک سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں سے جب محبت کا اظہار کیا تو حضرت حسن حسین کو پیار کیا. تو اس نے کہا کہ میرے 10 بیٹے میں نے تو کبھی کسی ایک کو بھی پیار نہیں کیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے تمہارے دل سے رحمت چھین لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. اللہ نے رحمت چھین لی ہے تمہارے دل سے تو میں کیا کر سکتا ہوں. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو ظہر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ حیران ہیں کہ آپ نے اپنی نواسی کو، بیٹی کی بیٹی کو کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے. حیرت کی بات یہ، چلو مسجد میں آ گئے اسی حال میں، نماز شروع کی ہے اسی حال میں نیت باندھ لی. جب رکوع میں گئے ہیں تو گرنے کا خطرہ ہوتا ہے نا، ایک ہاتھ سے اٹھا کے اس کو نیچے کھڑا کر دیا. سجدے میں جانے کے بعد جب اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں دوبارہ اٹھا کے کندھے پہ اٹھا لیا اس کو. چاروں رکعتیں اس طرح سے پڑھائی ہیں، چاروں رکعتیں. کیسا محبت کا معاملہ کیا. نبی کے دور میں جو خواتین آتی تھیں نماز پڑھنے کے لیے بچوں کو ساتھ لے کر آتی تھیں. آج کبھی کوئی بندہ بچے کو ساتھ لے کر آئے نا، اس کو ایسی صلواتیں سننے کو ملتی ہیں تمہیں شرم نہیں آتی، یہ تم فلانے ہو تم لوگ، تو بچکانہ حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین اپنے، کیونکہ خواتین بیچاری بچوں کو تھوڑی چھوڑ کے آ سکتی ہیں گھر میں، تو جہاں آئیں گی بچے ساتھ ہوں گے. اور عورت کے ساتھ بچہ بھی اچھا لگتا ہے اور عورت میں بھی بڑا وقار جھلکتا ہے، جس کے ساتھ اس کی بھی بڑی عزت ہوتی ہے، اس کو بھی ایک احساس برتری ہوتا ہے کہ یہ میرے بچے ہیں، صحیح ہے نا، ان کی وجہ سے میری عزت ہے. وہ فیملی پلاننگ والوں نے ایک ایسا دماغ بنا دیا ہے کہ بچے زیادہ ہوں تو عیب ہے. یہ عیب نہیں ہے، یہ عورت کی زینت ہے اس میں. تو نبی کے دور میں جب خواتین اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آتی تو حدیث میں آتا ہے بعض دفعہ وہ بچے رونا شروع کر دیتے تھے نماز کے دوران. اب ہم ہوتے تو ہم سلام پھیر کے کہتے کہ ساری نماز کا بیڑا غرق کر دیا. آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے، گھر میں بچے پلتے نہیں ہیں، اٹھا کے مزے میں لے آتے ہیں. اور تم پر تو ویسے بھی مسجد میں نماز پڑھنا لازم نہیں ہے، تم گھر میں پڑھو، تمہارے بچے ہیں اس میں گھر میں نماز پڑھنی چاہیے، ایسا ہوتا ہے نا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹنا تنبیہ کرنا تو دور کی بات. صحیح ہے بخاری کی حدیث، جب کسی بچے کے رونے کی آواز آتی آپ نماز کو مختصر کر دیتے تھے، جلدی ختم کر دیتے تاکہ بچے کی ماں کو تکلیف نہ ہو. نہیں آ رہی تو بتا دو بھائی، اگلی دفعہ پولیس کو ساتھ لے کے آؤں گا سمجھانے کے لیے. رعایت کر رہے ہیں کہ بچے ہیں اس کی رعایت کرو، اس کی رعایت کرو. تو اللہ کے نبی نے حوصلہ افزائی کی ہے. تو اس لیے جو ہے نا بچے نماز میں تنگ کر رہے ہیں. وہ ہمارے ایک مہمان آئے، میں نے ان کو اپنے بیٹھک میں بٹھایا تو وہ کمرے کی دیواریں یوں کر کے دیکھ رہے ہیں کہ ہے مفتی صاحب مگر ان کی دیواروں کا حال دیکھو. کوئی ایسا کارٹون نہیں ہے جو بچوں نے دیوار پہ نہ بنایا. وہ جب بھی نیا کلر کراؤ، بچے جو اسکول میں سیکھ کے آتے ہیں سارا تجربہ کس پہ کرتے ہیں. ایک ہمارے کزن ہے امریکہ میں، وہ میں ان کو عربی گرامر پڑھاتا تھا، روزانہ جو ہے نا نوٹس تیار کرتے تھے. جب بھی سبق ہوتا تو وہ اسکائپ پہ میں آن لائن ہوتا وہ اپنی پینسل تلاش کر رہے ہیں. میں کہتا یار روزانہ پینسل کر رہے ہیں یار، بچے کھا جاتے ہیں پینسل. ٹھیک ہے، جب بھی پینسل لے کر آتا ہوں بچے نا، بچوں کی عادت ہوتی ہے پینسل کھانے کی، کہہ رہے کھا کے پینسلیں ختم کر دی ہیں. یہی تو رونق ہے بھائی، یہی تو رونق ہے، یہی تو بچوں کی ایک انٹرٹینمنٹ ہے جس سے انسان خوش ہوتا ہے. میرا یہ دعویٰ ہے کہ والدین بچوں کو نہیں پالتے، بچے والدین کو پالتے ہیں. سمجھ میں آ رہی؟ بچے تو خود ہی پالتے ہیں، اپنی حرکتوں سے خود ہی بڑے ہوتے ہیں، کھاتے پیتے خود ہی بڑے ہو جاتے ہیں. ان کی وجہ سے والدین پل رہے ہوتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، وہ ڈپریشن کے مریض نہیں بنتے، ان کے گھر میں رونق پیدا ہوتی ہے. تو یہاں بھی جب کوئی بچہ خاتون کو تنگ کرے نماز میں اور نماز نہ پڑھنے دے تو یہ نہ کہیں کہ اس کو اٹھا کے میں کسی طرح عیدی سینٹر میں جمع کرا دوں اور میری نماز میں خوشبو نہیں ہے.
کوئی بات نہیں، بولے اللہ اسی طرح سے نماز قبول کر رہے، اللہ کو یہی نماز پسند ہے۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے گھر میں بچے روتے ہیں پھر بھی میں گھر میں ہی تہجد کی نماز پڑھتا ہوں۔ رونے تو کوئی بات نہیں، وہ اپنا رو رہے ہیں، ہم اپنا اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، بلکہ اس کا اور اللہ کو واسطہ دیتے تھے کہ اللہ تو نے حکم دیا تو یہ تیری مخلوق ہے جو ہم پال رہے ہیں، تو اللہ کو بھی اور رحمت آتی ہے۔ جب کسی خاتون کا بچہ پریشان کرے نا، روئے اور چلائے، تو خاتون پھر اللہ کو واسطہ دیا کرے دعا میں، اے اللہ یہ تیری مخلوق ہے جسے میں پال رہی ہوں، یہ تیرا کلمہ گو ہے اسے میں پال رہی ہوں، اور یہ تو کس نے حکم دیا؟ یہ اولاد بھی تو نے دی اور اس کو پالنے کا حکم بھی تو نے دیا، تو اسی کا واسطہ دے کے پھر اللہ سے دعائیں منوایا کرو، صحیح ہے نا؟ اللہ سے یہ کہا کرو کہ پھر میری یہ حاجت پوری کر دے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی جوش میں آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت محبوب ہے کہ اس کی مخلوق کو کوئی محبت کے ساتھ پالے، کھلائے، اس کی تربیت کرے، اللہ کو یہ بہت محبوب عمل لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے نظریات کو درست فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے۔ ایک اور واقعہ تھا دلچسپ، مگر وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ وہ ایک امام صاحب تھے پنجاب میں، انہوں نے غلطی سے بغیر وضو کے نماز پڑھا دی، بھولے سے بیچاروں نے۔ اب انہوں نے بعد میں بتایا بھائی نمازی بھائیوں گزارش کی ہے کہ میرا وضو نہیں تھا، آپ لوگ دوبارہ نماز پڑھیں۔ اگلے دن بتایا انہوں نے، ان کو پتہ ہی بعد میں چلا بغیر وضو تھا یا کوئی کپڑے پہ کوئی ناپاکی لگی ہوئی تھی، اگلے دن پتہ چلا ان کو۔ تو انہوں نے بتایا اب کیا ہے کہ لوگوں نے پڑھ لی چپ کر کے۔ ایک صاحب تھے ان کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہو کے دے رہا، انہوں نے کہا میں پتہ نہیں کتنے سال سے تکبیر اولا سے جماعت کی نماز کنٹینیو پڑھتا چلا رہا ہوں، اس امام نے میری ساری تکبیر اولا کا بیڑا غرق کر دیا، میرا سارا کیا کر دیا، ریکارڈ خراب کر دیا۔ امام بیچارہ معافیا مانگ رہا ہے، معذرت کر رہا ہے، نہیں۔ تو وہ جو صاحب اس مجلس میں موجود تھے کہہ رہے ہم نے بھی اس صاحب کو سمجھایا یار امام ہے بیچارہ غلط، اگر وہ پڑھا دیتا اور پی آتا بتاتا نہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلتا، اس انسان ہے ہو گئی غلطی۔ لیکن ان صاحب کو یہ تھا کہ نہیں، یہ میری کبھی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی اور اس نے میری جماعت نکال دی۔ تو یہ ہے جب انسان اپنے مزاج کو دین میں داخل کرتا ہے اور اللہ کی رضا اس کے سامنے نہیں ہوتی۔ اگر ان کے سامنے اللہ کی رضا ہوتی کہتے کوئی بات نہیں بھائی، ہم نے کون سا ریکارڈ قائم کرنا تھا، ثواب ہمیں پورا تکبیر اولا کا مل گیا، کیونکہ جان کر تھوڑی کیا ہے، ثواب میں کوئی کمی نہیں آ رہی، پورا ثواب مل گیا۔ تو اس لیے حضرت ہمارے جب آخر عمر میں بیمار ہو گئے نا، تو حضرت سے پھر اتنی تہجد اتنی لمبی نہیں پڑھی جاتی تھی، اور وہ حضرت فرماتے ایک دن مجھے اپنا جوانی کا زمانہ یاد آنے لگا، میں اتنی لمبی نماز پڑھتا تھا، اتنی تلاوت کرتا تھا، ہائے کاش وہ دن لوٹ آئے۔ فرمایا میں نے اپنے اس خیال پہ توبہ کی، استغفار کیا کہ میں گناہ کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب کسی کا کوئی صحت کی حالت میں معمول ہو اور بیماری کی وجہ سے وہ معمول چھوٹ جائے تو اللہ اس کو اجر پورا وہی دیتے ہیں جو صحت کی حالت میں عبادت کرتا تھا۔ سمجھ رہے بات کو؟ فرمایا کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے اجر وہی مل رہا ہے، تو مجھے تو اجر چاہیے، مجھے تو اللہ کی رضا چاہیے۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنے اس خیال پہ استغفار کیا کہ یہ میں نے غلط سوچا، یہ مجھے نہیں سوچنا چاہیے۔ تو یہ ہے ان لوگوں کا جذبہ جن کے پیش نظر اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور جن کے پیش نظر اپنا ریکارڈ یا مزاج ہے تو وہ پھر ظاہر ان چیزوں سے پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حدود شریعت پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی اچھا، پرچیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، وقت کافی زیادہ ہو گیا، اگلی دفعہ پھر ان پرچیوں کا جواب دے دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ سوالات کافی زیادہ ہو گئے ہیں، اگلی دفعہ میں پھر ان سوالات کا جواب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔